سینئر تجزیہ کاروں سے پوچھتے ہیں. وہ جناب سلیم بخاری صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں اور اطہر کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے. دونوں کا بہت بہت شکریہ. ذرا اپنی اپنی رائے کے مطابق ان کی رائے جان کے پھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے کا منظرنامہ ممکنہ طور پہ کیا بن سکتا ہے. اطہر صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, آج کی تاریخ میں ایز وی اسپیک آپ کو لانگ مارچ ہونے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں یا نہ ہونے کے؟ بظاہر کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں وسیم صاحب, اب خان صاحب کافی عرصے سے اس کو طول دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حتمی کال دینی ہے اور ان کا ووٹر بھی ہے وہ تیار بیٹھا ہے, ان کا سپورٹر بھی تیار بیٹھا ہے, اور ایک طرح سے انہوں نے پوری قوم کو پیڈ اور جو ہے نا پہنا کے تیار کیا ہوا ہے. تو کب تک وہ اس کو مؤخر کرتے رہیں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ آخر کار ان کو کال تو دینی پڑے گی. اب زیادہ دیر وہ اس کو ڈیلے نہیں کر سکیں گے. تاخیر کی وجہ کیا لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں اس میں مختلف ہے. خان صاحب جس قسم کا انہوں نے بیانیہ اپنایا, میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں پریشر بلڈ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے کیا پتا کوئی نہ کوئی نیگوشیشنز ہو جائیں, کسی قسم کی سیٹلمنٹ ہو جائے. اگر فوری انتخابات کی طرف ہم نہیں بھی جاتے تو ہم اگلے سال کی کوئی تاریخ مل جائے تاکہ تب انتخابات ہو سکیں. کیونکہ خان صاحب کو یہ پتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ عوام آ گئی اور سسٹم کو اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو میں سب سے بڑا زیادہ نقصان میرا ہوگا, کیونکہ اپنی طرف سے ان کی جماعت کا یہ موقف ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو ہم گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں. اگر یہ سسٹم ٹوٹے گا تو ہمارا نقصان ہے. تو اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ ہیں. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ جتنی ہائپ اب انہوں نے بنا دی ہے وہ پھر اسی کے وکٹم ہو جائیں گے اگر انہوں نے جلد اس معاملے کو کسی کنارے نہ لگایا؟ اگر وہ مزید کچھ ہفتوں تک کھینچتے رہے کہ کال دوں گا تو شاید اپنا ووٹر سپورٹر بھی اریٹیٹ ہو جائے کہ بھائی اب یہ معاملہ کیا ہے, اس کو کچھ بتائیں تو صحیح کہ کرنا کیا ہے. آئی تھنک یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کافی دیر سے وہ اس معاملے کو کھینچ رہے ہیں, لیکن ایک جو ان کی خوش قسمتی ہے نا وسیم بھائی, یہ جو حکومت ہے یہ خان صاحب کی انشورنس پالیسی ہے. جب تک یہ لوگ ہیں نا تو وہ کہیں اگر پاپولیرٹی تھوڑی کم بھی ہوگی تو وہ پھر مریم بی بی ایک پریس کانفرنس کریں گی تو حالات برابر ہو جائیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے خان صاحب کو. آلرائٹ, ٹھیک ہے. سلیم صاحب پہلے تو یہی سوال آپ سے بھی, آپ کو لانگ مارچ ہونے کے امکانات زیادہ نظر آتے ہیں یا نہ ہونے کے؟ لانگ مارچ سے مراد کوئی بھی احتجاجی کال خان صاحب کی, اس کی صورت کوئی بھی ہو. پھر دیکھیے جہاں تک عمران خان صاحب کے جی میں عرض کروں وہی اس کی بات کر لیتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے اور فائنل کال ڈیٹ فائنل نہیں کر رہے ہیں, اسی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے لوگ جمع کر لینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وہ ایک سے زیادہ دفعہ ثابت کر چکے ہیں اور میرے خیال سے اب ان کے مخالفوں کو بھی پتا ہے کہ وہ اگر کال دیں گے تو لوگ تو جمع ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ ان جمع ہوئے لوگوں کے مارچ کے بعد کیا کوئی نتیجہ اخذ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا. اگر تو وہ صرف چڑھائی کریں گے وہاں پر, آگے اسٹیٹ کی رٹ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے پاور استعمال کی جائے گی تو اس کا وہی اشر ہوگا جو 25 مئی کے جلوس کا ہوا تھا, کیونکہ وہ بھی ایک طرح سے سونامی آنا تھا. وہ جیسا سونامی آیا تھا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا. گزارش یہ ہے لیکن بخاری صاحب سوری آپ سے ہی سوال کروں ڈرپ کر کے کہ 25 سے اس کا موازنہ کیا ٹھیک ہے؟ کیونکہ 25 میں پنجاب میں گورنمنٹ نہیں تھی, 25 میں چھاپے پڑ رہے تھے پنجاب میں. اب ایسا کچھ نہیں ہوگا بلکہ پنجاب کی حد تک تو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی ان کو. دیکھیے پنجاب میں چونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر, لہذا مجھے اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا اور زیادہ کنوکشن سے بولنا پڑے گا. جی دیکھیے یا تو یہ ہو کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں گھروں سے نکل آئے ہوں اور ان کو لوگوں نے لاٹھیاں مار مار کے اور ٹیئر گیسنگ کر کے گھر بھیج دیا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. لاہور میں صرف 2 خواتین نکلی تھی, ایک اندلیب عباس اور دوسری یاسمین راشد, اور انہی کو انہوں نے وہاں سے شادرہ سے واپس بھیج دیا تھا. تو اب کیا ہونے جا رہا ہے, کیا یعنی تو بخاری صاحب یہ تو پھر اور ایک سوال نہیں حکومت کی کارکردگی پہ کہ 2 بندہ نکلا نہیں تھا اور انہوں نے ڈنڈے مار کے اتنی ہائپ بنا دی, پھر تو ایکسپوز کرتے کہتے دیکھو یہ ہے تمہارا سونامی, یہ پڑا ہوا بھائی 450 آدمی ہے یار. دیکھیے یہ آپ کی بالکل بات درست ہے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت نے بہت بری طرح سے مس ہینڈل کیا اس سارے ایشو کو. اس کو اور بہتر طریقے سے نپٹا جا سکتا تھا, اس لیے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی 2 لاکھ بندہ نہیں آ رہا تھا. جتنے لوگ تھے وہ سب کو پتا ہے, ان کو آنے دیتے. لیکن جو سپریم کورٹ کی انٹرونشن کے بعد صورتحال بدلی ہے وہ مجھے کہنے دیجئے. اگر سپریم کورٹ ان کے لیے جگہ طے نہ کر دیتی کہ آپ F9 پارک میں آ کے اور اپنا احتجاج کیجئے اور وہ اس کی وائلیشن میں آگے نہ جاتے, تو یہ انفارچونیٹ صورتحال جو ہے, جو ٹیئر گیسنگ ہوئی, جو لوگوں کے اوپر زیادتی ہوئی, اس کی نوبت نہیں آنی تھی. ابھی بھی سپریم کورٹ نے ان کو جگہ دے دی ہوئی ہے کہ آپ فلاں جگہ آ کے جلسہ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ریڈ زون جائیں گے تو وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا, اور ممکن ہے کہ اس سے بھی بدتر ہو. اس لیے کہ دیکھیے
کیپٹل کو کیپچر کرنے کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ ہمارے نزدیک تو یہ ہوتا تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر کیپٹل فال ہو جائے تو پورا ملک گر جاتا ہے. ہم نے ایسٹ پاکستان میں ڈھاکہ فال کے بعد یہ منظر دیکھا تھا. تو یہ ہم دشمن سے تو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیپٹل پر قبضہ کرنے آئے، لیکن اگر ایک سیاستدان یہ کہے کہ میں آؤں گا اور پھر سب کچھ جو ہے بہا کے لے جائیں گے اور وہ سونامی آئے گا، تو اس سے صورتحال جو ہے وہ پھر وہ سیاسی نہیں رہتی ہے. وہ پھر آپ چیلنج کر رہے ہیں حکومت کی ریٹ کو، جس کے پاس بہت سارے ادارے ہیں، بہت ساری فورسز ہیں، وہ ساری ان ایکشن آئیں گی چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو. یہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کر کے قبضہ کرنے کی اجازت کسی نے نہیں دینی تھی. میرا خیال یہ ہے اب ہے ایشو خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا، کہ 20 جلسے وہ کر چکے ہیں، یہ کہہ کہ میں تاریخ دوں گا، بس میں کال دے رہا ہوں، اور جوں یہ لیٹ ہو رہا ہے تو سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو رہی ہے. ڈونٹ فرگیٹ دیٹ، دس از این امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ. آپ کو یاد ہے جب آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے تھے تو یوں لگتا تھا یہ گورنمنٹ کل گری کہ آج گری. وہ سٹیج گزری ہے، حکومت میں تھوڑی سٹیبلٹی آئی ہے، ڈالر نیچے آ رہا ہے، پیٹرول کی قیمت کچھ کم کی ہے. یہ وہ فیصلے ہیں جو ایک عام آدمی کو افیکٹ کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا. جو گراس روٹ لیول پر ان کا سپورٹر ہے اس کو فرق پڑے گا اگر خان صاحب مزید تاخیر کریں گے. کاظمی صاحب، آپ کے خیال میں بھی ایسا ہی ہے کہ جتنا وہ ڈیلے کر رہے ہیں اتنا گورنمنٹ سٹیبل ہو رہی ہے، یا گورنمنٹ کو پریشانی یا غصہ، جو کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے الفاظ اور چہرے سے واضح تھا ان کی پریس کانفرنس میں، تو کہیں ان کو یہ بھی کنسرن ہے کہ کہیں کوئی معاملہ سیٹ ہی نہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے مصیبت نہ پڑ جائے؟ کیونکہ خان صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ مطالبات جب مذاکرات چل رہے ہوں تو پھر ایسے بیانات نہیں دیتے. اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے کہا، جس میں ماریا میمن نے سوال پوچھا ملاقات کر، انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، سچ بول نہیں سکتا. صحافی نے پوچھا آپ نے کیوں کہا، تو انہوں نے کہا جب مذاکرات چل رہے ہوں تو بات ایسے ہی کی جاتی ہے. تو گورنمنٹ کو یہ ٹینشن تو نہیں ہے کہیں؟ دیکھیں گورنمنٹ کو بہت ساری ٹینشنز ہیں. دیکھیں جہاں تک 25 مئی کا ہم ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ نہیں نکلے، اس سے ایک رات پہلے جو 3,500 چھاپے پڑے لوگوں کے گھروں میں، علامہ اقبال کی بہو تک کے گھر میں پولیس گھس گئی گیٹ توڑ کے، تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر خان صاحب احتجاج کی ایک بات کرتے ہیں اور جو گورنمنٹ کا رسپانس آتا ہے، آپ نے کہا کہ مریم بی بی بڑے غصے میں بات کرتی ہیں، رانا صاحب بھی بڑے غصے میں بات کرتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو ہم شمالی کوریا میں رہتے ہیں یا ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں. یہاں پہ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، آئین اور قانون کے مطابق آپ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے بدامی صاحب کہ اسلام آباد کی پولیس ٹویٹر کے اوپر اناؤنس کرتی ہے کہ ہم نے آسمان سے آنسو گیس کے پھینکنے والے جو ڈرونز خرید لیے. یہ وہ ڈرونز ہیں جو مسجد اقصی میں اسرائیلی پولیس استعمال کرتی ہے. کیا کسی بھی جمہوری معاشرے میں، اور وہ معاشرہ جہاں پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہو کہ 13 بڑی جمہوری جماعتیں جو ہیں ان کی حکومت ہے، کیا اس طرح کا ماحول ہونا چاہیے؟ جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس تو کر دی، لیکن ایشو یہ ہے کہ جس کیس میں ان کو ریلیف ملا انہوں نے جا کے انہی فلیٹس کے اندر مقیم ہونا ہے اپنا پاسپورٹ لے کے. تو یہ مسائل ہیں جن کو چھپانے کے لیے وہ غصہ کرتے ہیں اور عوام کو عوامی شعور کی ایک طرح سے توہین کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بیانیہ عمران خان بنا لیتے ہیں. بھائی بیانیہ نہیں ہے، یہ کوئی 90 اور 80 کی دہائی نہیں ہے. عوام دیکھتی ہے اور اس کو دیکھ کے اپنے شعور کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون صحیح ہے. آدمی صاحب یہ بتائیں، اس سے پہلے کہ بخاری صاحب کے پاس جاؤں، اگر بریفلی بتا دیں کہ گورنمنٹ اس کے جواب میں کہتی ہے، جو آپ نے کہا نا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے ہینڈل کرنے کا، وہ کہتے ہیں بھائی آپ باقاعدہ طریقہ کار ہوتا ہے احتجاج کا کسی بھی مہذب دنیا میں، آپ آئیں، سپریم کورٹ نے کہا ہے یا بڑے اداروں نے کہا ہے کہ ریڈ زون میں نہ آئے، F9 پارک میں بیٹھیں، یہ کریں وہ کریں، اس کی پاسداری کریں، مور دین ویلکم. ایک لاٹھی گولی بھی نہیں چلائیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ بس میں تو، جس طرح فواد چوہدری صاحب نے آج ہی ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی لاکھوں بندہ نکل آئے گا پھر کنٹرول ہم نہیں کر سکتے. میں نے یہ پوچھا کہ کوئی پی ٹی پہ تو نہیں چڑھ جائے گا، پھر سے کوئی پارلیمنٹ کا گملہ تو نہیں توڑ دے گا، جنگلہ تو نہیں توڑ دے گا. انہوں نے کہا یہ گارنٹی کیسے لی جا سکتی ہے؟ تو جب اس طرح کے بیانات آئیں گے تو گورنمنٹ کہتی ہے بھائی جب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا چیزیں تو پھر ہم کیا کریں اس کے علاوہ؟ دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ یہ 24-25 کلومیٹر کی حکومت ہے صرف اسلام آباد کی، تو ایک ہی جگہ ان کے پاس، تو وہ ایک طرح سے بیچارے انسیکیور بھی ہیں. اور آگے سے فواد چودھری صاحب تو روز ہی کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ حکومت کا خون خشک ہو جاتا ہے. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. 24-25 کلومیٹر میں تو کم از کم ان کی حکومت رہنے دیں اور آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کریں اور یہ گارنٹی دیں کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے. پی ٹی آئی کی بھی اس میں ذمہ داری بنتی ہے.